اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نیند پوری کرنے کے باوجود بھی جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں اپنا چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز یعنی کہ ہلکے، اور ساتھ میں انہیں اپنی آنکھیں سوجی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر اس چیز کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہماری آنکھوں کے نیچے یہ سوجن صرف کاسمیٹک کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی عادتیں اور ساتھ میں ہمارے جسم کے اندر چلنے والی پروسیسز کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے گرد جو نازک جلد ہے اس میں فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے یا پھر بلڈ سرکولیشن آہستہ ہو جاتی ہے اور کولیجن کی کمی کی وجہ سے ہمارا چہرہ مرجھایا ہوا اور ساتھ میں عمر سے زیادہ تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس چیز کا علاج یہاں تو مہنگی کریمز یا پھر ٹھنڈے چمچ اور برف کے استعمال میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ چیزیں وقتی طور پر تو آپ کو آرام دیں گی، لیکن یہ جو اصل مسئلے کی جڑ ہے اس کو ختم نہیں کریں گی۔ اسی لیے جب تک ہم یہ چیز نہیں سمجھتے کہ آنکھوں کے نیچے سوجن کیوں بنتی ہے اور کون سی عادتیں اس کے بننے کی وجہ بنتی ہیں، تب تک ہم اس کا مستقل علاج نہیں کر سکتے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروج طارق، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سائنٹیفکلی لاجیکل کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی جو صرف سمٹمز نہیں چھپاتے، بلکہ یہ آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کی اصل بنیادی وجہ پر سیدھا اثر ڈالتے ہیں۔ ان ٹپس کی مدد سے آپ یہ بھی جانیں گے کہ آخر کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کریں تو اس سے آپ اپنے آنکھوں کے نیچے کی سوجن کو کم کر سکتے ہیں، اور کیسے دوبارہ آپ اپنے چہرے کو فریش، صحت مند اور ساتھ میں چمکدار بنا سکتے ہیں۔ کلینکل پریکٹس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو یا تو نیند کی کمی یا پھر تکان کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ ہمارے جسم کے اندر چلنے والے نظام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں گردے یا جگر کے مسائل ہوں یا پھر تھائرائیڈ ڈس فنکشن ہو یا پھر ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کریں اور ساتھ میں پانی کو کم پئیں، کیونکہ جب ہم زیادہ نمک کھائیں اور کم پانی پئیں تو اس سے فلوئڈ ریٹینشن بڑھ کے ہماری آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بہت ضروری بات بتا دوں کہ جو ہمارے آنکھوں کے نیچے کی جلد ہے وہ ہمارے جسم کی سب سے نازک جلد ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کوئی تقریباً 0.5 ملی میٹر تک موٹی ہوتی ہے، اور جب ہم جوان ہوتے ہیں تو کولیجن ہماری جلد کو سپورٹ دیتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کولیجن کی کمی کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے گرد موجود چربی اپنی جگہ سے نیچے کی طرف آنے لگتی ہے، جس سے ہماری ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے زیادہ تر لوگ چند لمحوں میں ہی چہرہ دیکھ کر پہلا تصور قائم کر لیتے ہیں، اور اس وقت ہمارے آنکھوں کے نیچے کی سوجن اکثر شخص کو سست اور ساتھ میں عمر سے زیادہ بڑا دکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے اپنے چہرے کو فٹ اور ساتھ میں خوبصورت بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان طریقوں کے بارے میں جو کہ ہماری آنکھوں کے نیچے کی سوجن کی بنیادی وجہ پر کام کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے چہرے کو صحت مند اور ساتھ میں تازہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے الرجی کو ٹریٹ کرنا۔ اکثر ہمیں ہمارا چہرہ تھکا ہوا اور ساتھ میں پرانا نظر آتا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ظاہری شکل و صورت کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کا اثر آپ کے کانفیڈنس اور ساتھ میں آپ کی اوورآل انرجی پر بھی پڑتا ہے، اور ان سب چیزوں کی اصل وجہ اکثر الرجی ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو ڈسٹ الرجی یعنی کہ دھول اور گرد سے الرجی ہوتی ہے، یا پھر انہیں پالتو جانوروں کے بالوں سے الرجی ہوتی ہے۔ یہ الرجی ان کے سیدھے چہرے کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے، کیونکہ جب یہ الرجنز ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے ہسٹامائن ریلیز ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے گرد کے ٹیشوز میں پانی جمع کر دیتا ہے، اور اسی پانی کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے نیچے اکثر سوجن پیدا ہوتی ہے، اور اگر صحیح وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے الرجی کے سورس کو ڈھونڈیں، یعنی کہ جس وجہ سے آپ کو الرجی ہوئی ہے آپ اس چیز کو تلاش کریں اور پھر آپ اس چیز سے بچیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کو اچھی طرح سے صاف رکھیں، ساتھ میں آپ صاف بستر کا استعمال کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے بعد اپنے بستر کو گرم پانی کے ساتھ دھو لیں، اور اگر تو آپ کے گھر میں پالتو جانور ہیں تو آپ ان سے دور رہیں اور کسی بھی گرد والی جگہ پر نہ جائیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو آنکھوں کے نیچے خارش ہو تو آپ نے اسے رگڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو رگڑیں گے تو اس کے رگڑنے سے ہماری جو بریک وینز ہیں وہ متاثر ہوں گی، جس کی وجہ سے سوجن مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو الرجی زیادہ پریشان کر رہی ہو تو پھر آپ اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اینٹی ہسٹامائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہسٹامائن کی مقدار کو کم کر کے سوجن اور جلن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی، تو دوسرا طریقہ ہے اسٹے ہائیڈریٹڈ،
روزانہ پانی پینا ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم میں پانی رک رہا ہے تو ہمیں پھر کم پانی پینا چاہیے، لیکن ریسرچ کے مطابق یہ سوچ بہت غلط ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم کو کم پانی ملتا ہے تو وہ اس سچویشن میں ہر پانی کے ملنے والے قطرے کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، جو کہ بعد میں ہماری آنکھوں کے گرد سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ روزانہ 5 سے 7 گلاس پانی پئیں۔ اس سے ہماری باڈی کو خود ہی سگنل ملے گا کہ پانی کافی ہے، اور یہ اپنے آپ ہی ایکسٹرا پانی اور ساتھ میں unnecessary سالٹ کو ہمارے جسم سے باہر نکال دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پانی میں 1 سے 2 سلائس نیمبو، کھیرا اور ساتھ میں آپ اس کے پودینہ شامل کر لیں تو یہ ایک ڈیٹاکس واٹر بن جائے گا، جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی طور پر بلوٹنگ کو کم کرتا ہے اور ساتھ میں ہماری باڈی میں جو زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں یعنی کہ ٹاکسنز، ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے زیادہ نمک کا استعمال نہ کرنا۔ اگر تو آپ سچ میں اپنے آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے کھانوں سے نمک کا استعمال بالکل نکال دیں، کیونکہ نمک ہمارے جسم میں پانی کو روک لیتا ہے، جو کہ بعد میں ہماری آنکھوں کے گرد سوجن کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جانے انجانے میں روزانہ کتنا سوڈیم کنزیوم کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ شوق کے طور پر سنیکس اور چپس کھاتے ہیں، تو انہی سنیکس اور چپس کی ایک سرونگ میں لگ بھگ 500 mg سوڈیم موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ تر گھر والا کھانا کھائیں اور آپ اس کو خود بنائیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس میں کن چیزوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں نمک کی جگہ قدرتی مسالوں کا استعمال کریں، جیسا کہ لہسن، ادرک یا پھر آپ کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے لیے نمک استعمال کرنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ اس صورتحال میں پنک سالٹ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں ایک تو سوڈیم کم اور ساتھ میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کی باڈی سے ایکسٹرا نمک اور ایکسٹرا پانی کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ اس کو صرف 1 ہفتے کے لیے عادت بنا کر دیکھیں، آپ خود اپنے جسم میں نمایاں فرق محسوس کریں گے، اور آپ کو جو اپنے آنکھوں کے نیچے سوجن نظر آتی ہے وہ بھی کم لگے گی، اور آپ کو اپنا چہرہ زیادہ فریش اور تر و تازہ محسوس ہوگا۔ تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں آخری اور چوتھی چیز کے بارے میں۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اپنے نیند کو بہتر بنانا۔ اچھا یاد رکھیں کہ آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کرنے کے لیے صرف نیند کا صحیح وقت نہیں، بلکہ نیند کا صحیح طریقہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند لازمی لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سائیڈ موڑ کر سوئیں اور سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے پر ایکسٹرا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے پھر آپ کے آنکھوں کے نیچے بیگز اور ساتھ میں سوجن بن جاتی ہے، اور آپ کو اپنا چہرہ تھکا ہوا اور ساتھ میں مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سوتے وقت سر کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ رکھیں، تاکہ اس سے آپ کا سر بھی تھوڑا اونچا رہے اور ساتھ میں جو آپ کی باڈی میں پانی موجود ہے وہ بھی نیچے کی طرف حرکت کرے اور آنکھوں کے گرد کا حصہ ہلکا اور فریش لگے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ایک ریمیڈی کے بارے میں، کہ اگر تو آپ کو اپنے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سوجن نظر آئے اور ساتھ میں آپ کو وہ بہت ہی پھولی ہوئی لگیں، تو پھر آپ اس سچویشن میں کاٹن پیڈز کو یعنی کہ روئی کے ٹکڑے کو آپ ٹھنڈے عرق گلاب میں بھگو کر 10 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں۔ یہ قدرتی طور پر ایک تو آپ کی سوجن کو بھی کم کرے گا اور ساتھ میں یہ آپ کے آنکھوں کے گرد کے حصے کو فریش اور ہیلدی بھی بنائے گا۔ اس طریقے کو آپ روزانہ اپنے اوپر اپلائی کریں اور پھر آپ 1 ہفتے میں خود فرق محسوس کریں گے۔ تو یہ تھے کچھ طریقے جن کو آپ فالو کر کے اپنے آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔